السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کتابت العلم، یہ باب ہے علم کے لکھنے کے بیان میں، یعنی علمی باتوں کو لکھ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے باب میں اس بات کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات جھوٹی نقل نہیں کی جائے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منقول کرنے سے بچنے میں اس بات کا بہت بڑا دخل ہے کہ سرکار کی بات کو لکھ لیا جائے، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے مقید کر لو، وہ نہیں نکلے گا۔ پھر اگر تم کو ایسے ہی یاد رہا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے بات نکل جاتی ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی بات لکھ لی ہے تو جب بھی ہم اس کو اپنے کرتاس میں، اپنے ورق میں دیکھیں گے وہ تازہ ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ لیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ سرکار سے جیسا سنا ویسا ہی لکھ لیا۔ اب جب بھی اس کو دیکھے گا تو ہو بہو من وعن ویسی ہی نقل کرے گا۔ اب جھوٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے بچ جائے گا۔ اس لیے یہ اس باب کو ما قبل کے باب سے مناسبت حاصل ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ او فهم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفة قال قلت وما فی هذه الصحیفة قال العقل وفکاک الاسیر ولا يقتل مسلم بکافر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی، وکیع نے روایت کرتے ہوئے سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں مطرف سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو جحیفہ سے۔ قال، حضرت ابو جحیفہ نے کہا قلت لعلی رضی اللہ عنہ، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، ان سے سوال کیا۔ کس نے؟ حضرت ابو جحیفہ نے سوال کیا۔ جو سوال حضرت ابو جحیفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، یہی سوال دیگر روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیس ابن عباد اور حضرت اشتر نخعی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کیا۔ کیا ہے سوال؟ حضرت ابو جحیفہ نے سوال کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان سے سوال کیا، کیا هل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی لکھت ہے، کوئی ایسی لکھت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں لکھ کر دی ہو یا لکھوائی ہو، ایسی کوئی لکھت ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ نے، ایسے ہی حضرت اشتر نخعی نے،
ایسے ہی حضرت قیس ابن عباد نے، ان حضرات نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ سوال اس لیے خاص کر کیا کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے مخصوص خط سرکار نے لکھ کر دیا تھا، ایک مخصوص لکھت سرکار نے دی تھی جو دوسرے صحابہ کرام نے جس کو ختم کر دیا۔ تو جو بعض لوگ بالخصوص روافظ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اہل تشیع، یہی اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار نے ایک مخصوص خط لکھا تھا جس میں سرکار نے حضرت علی کے خلیفۃ المومنین ہونے کو لکھا تھا، جس کو غائب کر دیا گیا۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت علی سے حضرت ابو جحیفہ بھی سوال کر رہے ہیں، حضرت اشتر نخعی بھی سوال کر رہے ہیں، حضرت قیس ابن عباد نے بھی سوال کیا، یہی پوچھا حل عندکم کتاب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے پاس کوئی لکھت ہے، کچھ سرکار نے آپ کو لکھ کے دیا کیا؟ اب دیکھو سنو حضرت علی کا جواب سنو۔ حضرت علی کے جواب سے پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل تشیع کا جو دعویٰ ہے کہ سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا خط لکھ کر دیا تھا، جو ان کا دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے۔ حضرت علی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا لا، نہیں، میرے پاس کوئی ایسی لکھت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، کتاب اللہ کے، او فہم اعطی ہو، یا سوائے اس فہم اور عقل و سمجھ، سوجھ بوجھ اور فکر و تدبر کے، اعطی ہو رجل مسلم، کہ جو فکر و تدبر ایک مسلمان مرد کو عطا کر دی جاتی ہے اللہ کی جانب سے۔ اس فہم اور فکر و تدبر سے اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا استنباط اور استخراج کی قوت کی جانب، یعنی حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کچھ الگ سے لکھت نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے، اللہ کی کتاب ہی سے میں احکام کا فیصلہ کرتا ہوں، اللہ کی کتاب ہی سے میں سارے معاملات جانتا ہوں، احکام جانتا ہوں، اور اس کتاب اللہ میں اگر کچھ نہیں ملتا ہے اور تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے، اب اس سنت کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بھی میں نہ پاؤں تو اللہ نے جو ہر مسلمان کو عقل و فہم دی ہے، جس کو ترقی کرنا اور ترقی دینا اس مسلمان کے اپنے استخدام اور استعمال کے اوپر ہے کہ وہ اپنی عقل کا، اپنی سوجھ بوجھ کا جتنا استعمال کرتا ہے اور علم دین حاصل کر کے اپنی قوت کو جتنا چمکاتا ہے، وہ قوت جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے وہ قوت میرے پاس ہے، یعنی قوت، یعنی ملکہ استنباط و استخراج۔ اب میں ملکہ استنباط و استخراج کے ذریعے سے مسائل کا استخراج کر لیتا ہوں۔ یہ حضرت علی نے فرمایا او فہم اعطی ہو رجل مسلم، یا وہ فہم و تدبر ہے جو ایک مسلمان مرد کو اللہ کی جانب سے عطا کر دیا جاتا ہے، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا وہ ہے جو اس صحیفہ میں ہے۔ صحیفہ ایک کتاب میں تھا، ایک صفحے میں لکھا ہوا کچھ تھا، فرمایا کہ یا وہ بات ہے جو اس صحیفہ میں ہے۔ تو ما فی ہذہ صحیفہ ہی سے اور ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی، مطابقت ہو گئی، کیونکہ ترجمۃ الباب میں یہی تھا کہ علم کو لکھ لینے کے بیان میں تھا یہ باب، اور یہاں پر یہ ما فی ہذہ صحیفہ جو اس صحیفہ میں یعنی لکھا ہوا ہوگا۔ کیا تھا صحیفہ میں؟ قال، فرمایا قلت، میں نے کہا ما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا ہے، یعنی اس صفحے میں کیا ہے، اس ورق میں کیا ہے؟ قال، تو حضرت علی نے فرمایا العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر، اس صحیفہ میں یہ ہے کہ دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے اس میں۔ العقل کا معنی ہوتا ہے دیت دینا، فکاک الاسیر
قیدی کو چھوڑ دینا۔ تو اس صحیفے میں قیدی کو چھوڑ دینے اور دیت کا بیان ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اگر مقتول کے وارثین راضی ہو جائیں دیت پر، مال لینے پر، تو ان کو مال دے دیا جائے۔ ایسی کسی کو قید کر کے لایا جائے تو اس کو قید سے چھوڑ دینا، اس کو آزاد کر دینا، اس کا بیان ہے۔ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، ایسے ہی فرمایا کہ اس میں اس کا بیان ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو اب کافر کے بدلے میں قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہی جو حدیث پاک میں لا یقتل مسلم بکافر، اسی حدیث سے استدلال حضرت امام مالک نے، امام شافعی نے اور امام احمد ابن حنبل نے کر لیا، اور فرمایا کہ کافر کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، ابراہیم نخعی اور کچھ فقہا کا قول یہ ہے کہ اگر کافر مستأمن یا ذمی ہے تو اگر مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک تو احناف کے اور ان ائمہ کے خلاف ہے، تو ان ائمہ کا مستدل کون سی حدیث ہے؟ تو امام اعظم اور دیگر ائمہ جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، ان کا مستدل وہ حدیث ہے جس کی تخریج امام دارقطنی نے کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل مسلما بمعاہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس کافر کے قصاص میں قتل کیا جس سے معاہدہ تھا۔ تو معاہدہ تھا تو یہ کافر ذمی یا کافر مستأمن ہوا۔ اب سرکار نے مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل کیا، یہ حدیث صریح دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمان کو بھی ذمی یا مستأمن کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ جو حدیث جو یہاں پر ہے لا یقتل مسلم بکافر، یہ اس سے جو امام مالک، امام شافعی وغیرہ نے استدلال کیا، احناف فرماتے ہیں یہ حدیث اس کافر سے متعلق ہے جو ذمی اور مستأمن نہ ہو، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے متعلق ہے۔ اصل میں ذمی یا مستأمن جو ہوتا ہے اس کا مال و جان ویسے ہی محفوظ ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک مسلمان کی مال اور مسلمان کی جان محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے احناف نے فرمایا کہ جب وہ محفوظ الدم ہے تو اب اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں، یعنی مستأمن یا ذمی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ ایک آگے حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ بقتیل منهم فقتلوه فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو نعیم الفضل ابن دکین نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان خزاعۃ قتلوا رجل من بنی لیث، کہ قبیلہ خزاعہ نے، خزاعہ کے ایک پورے قبیلے نے نہیں بلکہ ایک شخص نے، قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے بنی لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، عام فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے سال، عام کا معنی سال۔ کیوں قتل کیا؟ بقتیل منہم قتلوہ، اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا
جس کو بنی لیث نے قتل کر دیا تھا۔ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَقَتَبَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر جب بلند جگہ پر پہنچ گئے، لوگوں کو سرکار کا چہرہ دور سے نظر آنے لگا، سب لوگوں کے سامنے سرکار کا چہرہ ہو گیا۔ فَخَطَبَ، تو سرکار نے خطاب فرمایا، تقریر فرمائی۔ یہ سرکار نے غالباً فتح مکہ کے دوسرے دن سرکار نے یہ خطاب فرمایا تھا۔ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، تو سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطاب فرمایا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حبس عن مکۃ القتل بالفیلہ۔ اب اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے قتل کر دیا تھا، اور یہ معاملہ فتح مکہ کے سال کا ہے، اور وہ قتل بھی مکہ ہی میں ہوا۔ تو سرکار کو جب خبر پہنچی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اب حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ مکہ ہے، اس میں قتل و غارت گری یہ سب حرام اللہ نے کر دیے۔ اللہ نے اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھی کو بھی، ابرہہ کے ہاتھی کو بھی روک دیا تھا، یا قتل و غارت گری کو اللہ نے اس میں کرنے سے روک دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ میں کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، سوائے محمد عربی کے، کہ اللہ نے ایک دن کے لیے محمد عربی کو اس میں قتال کرنے کی اجازت دی تھی، تم کو کسی کو قتال کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اب مکہ مکرمہ میں نہ قتال مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہے، لہذا کوئی قتال نہ کرے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ مکہ مکرمہ، اس کی حرمت تو یہ ہے کہ اس کے حرم میں کوئی کانٹا بھی ہو تو اس کانٹے کو نہیں توڑا جائے گا، کوئی پیڑ ہو تو اس پیڑ کو کاٹا نہیں جائے گا، کوئی گری ہوئی چیز ملے تو اس کو اٹھایا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس کی یہ نیت ہو کہ وہ اس کا اعلان کر کے اس کے مالک تک پہنچا دے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہاں پر اب قتل کر دیا گیا، تو اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو پھر قتل کا سرکار نے حکم بیان کیا، قتل کو اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو بدلے میں یا تو دیت دے دی جائے یا قصاص۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ ترجمۃ الباب سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل یمن سے ایک شخص آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے، یا رسول اللہ اس کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ اہل یمن سے جو شخص آئے تھے ان کا نام ابو شاہ تھا، جن کی کنیت کلبی یمنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں، یا رسول اللہ یہ میرے لیے لکھوا دیجئے۔ یہی اکتب لی یا رسول اللہ، یہی جملہ جو ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اکتبو لابی فلاں، ابو فلاں کے لیے لکھ دو تم لوگ اسے۔ تو قریش کے ایک شخص نے، یعنی جو شخص ایک اور قریش کے ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے تو فرما دیا کہ اس کے نہ درخت کو کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے کو توڑا جائے گا، نہ کسی چیز کو اٹھایا جائے گا، یا رسول اللہ اس میں ازخر گھاس بھی ہے، آپ نے تو سب کو ممنوع قرار دے دیا، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے ازخر گھاس کی۔ یہ جو مطالبہ کرنے والے تھے، یہ سوال جو کرنے والے تھے قریش کے ایک شخص، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب تھے۔ حضرت عباس نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ ازخر گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ ازخر گھاس وہ ہے
جس کے ذریعے سے ہم اپنے چھپر بھی بناتے ہیں. جب مردوں کو دفن کرتے ہیں تو مٹی کو روکنے کے لیے یا رسول اللہ اس کی گھاس کا استعمال کرتے ہیں قبروں میں، آپ اس کی اجازت دے دیجئے. اب دیکھیے اس حدیث پاک سے اختیار مصطفیٰ دیکھیے. صحابی رسول کو بھی یقین تھا کہ میرے نبی اگر اجازت دے دیں گے تو وہ اللہ کے نزدیک حلال ہو جائے گا، وہ اجازت ہو جائے گی، وہ مباح ہو جائے گا. یہ صحابی رسول کا بھی اعتقاد تھا، حضرت عباس کا بھی یہ اعتقاد تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا نہیں مجھ سے سوال نہ کرو، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو اللہ سے سوال کرو، مجھ سے مت اس کے بارے میں پوچھو، مجھ سے اس کے بارے میں اجازت مت طلب کرو. یہ سرکار یہ فرما دیتے، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا. حضرت عباس نے بھی سوال کیا، وہ ان کا بھی اعتقاد تھا کہ سرکار اگر کر دیں گے اجازت ہو جائے گی تو ہمارے لیے اجازت یہ مباح ہو جائے گا. اور سرکار نے بھی منع نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا الا الازخر، الا الازخر، جاؤ ازخر گھاس کاٹنے کی تم کو اجازت ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تم کو جو دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو. تو اختیار مصطفیٰ پر یہ حدیث صریح دلیل ہے. اب ترجمہ لگاتے ہیں. فقال، سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطاب فرمایا. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ حبس عن مکۃ القتل او الفیلہ، اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک دیا ہے. اب قتل اب الفیلہ، یہ حضرت امام بخاری کی اس روایت میں قتل اب الفیلہ ہے. قال محمد، حضرت امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں وجعلوہ علی الشک، اس کو شک کے طور پر ہی رکھو، القتل اب الفیلہ ہی پڑھو. کذا قال ابو نعیم، شک کے ساتھ ہی ابو نعیم جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے ایسے ہی کہا ہے، اس لیے امام بخاری نے کہا کہ اس کو شک کے ساتھ ہی رکھو، قتل اب الفیلہ، شک کے ساتھ. وغیرہ، اور ابو نعیم کے علاوہ دیگر کچھ راویوں نے یقول کہتے ہیں الفیلہ اے حبس عن مکۃ الفیلہ، یعنی بعض دیگر راوی جو کہ ابو نعیم کے سوا ہیں وہ جزم کے ساتھ بغیر شک کے الفیلہ کہتے ہیں. وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث کا ٹکڑا. اور اہل مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کفار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیا گیا. والمومنون، اور مومنین کو مسلط کر دیا گیا. یہ سرکار نے فرمایا، یعنی ایک دن کے لیے سرکار کو اجازت ملی تھی کہ ان سے قتل کرو، قتال کرو. الا وانہا لم تحل، اور سرکار نے فرمایا سنو یہ جنگ و جدال یہ حلال نہیں تھی لأحد، کسی کے لیے من قبل، مجھ سے پہلے، ولا تحل لأحد بعدی، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگی. الا وانہا حلت لی ساعۃ من نہار، سنو یہ جنگ و جدال یا یہ جنگ کرنا مکہ میں میرے لیے حلال ہوا تھا دن کی ایک گھڑی میں، یعنی فجر سے لے کر تو غروب آفتاب تک یہ میرے لیے حلال ہوا تھا. الا وانہا ساعتی ھذہ حرام، سنو بے شک یہ گھڑی جس میں میں خطبہ دے رہا ہوں یہ گھڑی بھی حرام ہے. اس گھڑی میں بھی آپ اس جنگ کے اس مکہ میں جنگ نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے. لا یختل شوکھا، شوک کانٹا، اس کے کانٹے کو توڑا نہیں جائے گا. ولا یعضد شجرھا، اور نہ ہی اس کے درخت کو کاٹا جائے گا. ولا تلتقط ساقطتھا، اور نہ ہی اس کی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے گا. الا لمنشد، مگر اس شخص کے لیے، یعنی وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو منشد ہو. منشد کہتے ہیں گری ہوئی چیز کا اعلان کرنے والے کو، اور ناشد کہتے ہیں کھونے والے شخص کو جس کی کوئی چیز کھو گئی ہو. الا لمنشد، ہاں اٹھانے کی اجازت ہے اس شخص کو جو منشد ہو. فمن قتل فہو بخیر النظرین، سرکار نے فرمایا لہذا اگر کسی کو قتل کیا گیا
تو اس کو دو امروں کے درمیان اختیار رہے گا، دو باتوں کے درمیان، دو نظریوں کے درمیان اختیار رہے گا۔ اما ان یعقل، ایک امر تو یہ ہے کہ دیت دے دی جائے، و اما ان یقاد اہل القتیل، اہل القتیل ان یعقل اور ان یقاد دونوں کا نائب فاعل ہے، کہ اختیار رہے گا دو امروں میں، ایک یا تو دیت دے دی جائے اہل قتیل کو، یعنی مقتول کے وارثین میں سے کہ وارثین کو، مقتول کے گھر والوں کو یا تو دیت دے دی جائے یا قصاص دیا جائے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، تو اہل یمن سے ایک شخص آئے، اہل یمن سے ایک شخص آئے۔ کون تھے وہ شخص جو اہل یمن سے آئے تھے؟ میں نے نام بتایا تھا، یہ یمنی شخص جن کا نام تھا ابو شاہ، جن کی کنیت تھی کلبی یمنی۔ تو ایک شخص اہل یمن سے آئے، فقال، تو انہوں نے عرض کی، اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں یہ میرے لیے لکھوا دیجئے۔ اسی جملے سے ترجمۃ الباب سے حدیث کو مناسبت ہے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اکتبوا لابی فلاں، ابو فلاں کے لیے لکھ دو۔ فقال رجل من قریش، تو سرکار نے چونکہ بیان کر دیا تھا کہ اس کے نہ کانٹے کو توڑا جائے گا نہ درخت کو کاٹا جائے گا، سرکار نے سب چیز کو منع کر دیا۔ فقال رجل من قریش، تو قریش کے ایک شخص نے سرکار سے عرض کی، کون تھے یہ شخص؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب۔ کیا عرض کی؟ الا الاذخر، یا رسول اللہ اذخر کا استثناء فرما دیجئے، اذخر کی اجازت دے دیجئے یا رسول اللہ۔ فإنا نجعله فی بیوتنا، کیونکہ اذخر گھاس جو ہے ہم اس کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، وقبورنا، اور اپنی قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا الاذخر، الا الاذخر، ہاں جاؤ تم کو اذخر کی اجازت ہے، میں اذخر کی اجازت دیتا ہوں، تمہیں اذخر کاٹنے کی اجازت ہے، یہ سرکار نے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث پاک سے اختیار مصطفیٰ بھی سمجھ میں آیا اور دیگر باتیں بھی سمجھ میں آئیں۔ اگلی ایک اور حدیث امام بخاری اس باب میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ حدیث اگر پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک حدیث اور بھی امام بخاری نے ذکر کی ہے، دونوں حدیثیں اگر پڑھیں گے تو گفتگو دراز ہو جائے گی، اس لیے اگلے کی دو حدیثیں اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔